بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر لے کر ان کی بہن زینب مدینہ پہنچی، کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا سر کاٹ کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے محل کی طرف چلا۔ محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر رکھ دیا۔ حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر حضرت حسین کے سر پر ماری اور کہنے لگا کہ اے لوگو، دیکھ لو، جو بھی میرے مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا کہ اے لوگو، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر اور بے حرمتی کر رہے ہو، اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت حسین کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا نا کہ تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرا اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت امام حسین کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستے بھر اپنے بھائی حضرت امام حسین کا کٹا سر دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ دیا ہے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے مدینہ کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حضرت حسین کا کٹا سر ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا کٹا سر لے کر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں میں بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حضرت امام حسین کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے کہ جنہیں سن کر سارے مدینہ والے رونے لگے۔ حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ آج زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے تمہارے نواسے کا کیا حال کیا ہے۔ اسے قتل کر دیا ہے اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے، اور جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے تیرے حسین کا سر ہی کاٹ دیا۔ حضرت زینب اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی اور آنکھوں میں مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینہ والے بھی سب پیچھے کھڑے حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد سن کر رو رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت امام حسین کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا تو اللہ نے ان سبھی لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی کی جس کا نام ابن جبیرہ تھا،
تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر انہیں گالیاں دی تھی اور برا بھلا کہا تھا۔ تو حضرت امام حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے ابن زبیرہ، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن زبیرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بدکنے لگا۔ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے ابن زبیرہ کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے کی زین میں پھنس گئی اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتے ہوئے پتھروں میں دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن زبیرہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیز تیز دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن زبیرہ کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا اور آخر اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا۔ صرف اس کی وہ ٹانگ بچی کہ جو اس کے گھوڑے کی زین میں پھنسی ہوئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دنوں کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے، تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن نمیرہ تھا، اس نے حضرت امام حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا۔ وہ تیر سیدھا آ کر حضرت حسین کی گردن میں لگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین پانی نہ پی سکے اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن نمیرہ سے کہا کہ اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا، ایسے ہی اللہ تجھے ہمیشہ پیاسا رکھے۔ حضرت امام حسین کی اس بددعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ چاہے جتنا بھی پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کا حکم دیا تھا اور اسی کے حکم پر فوجیوں نے حضرت حسین کا سر کاٹا تھا، تو ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد حضرت حسین کا سر کاٹ کر شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو جیسے اس نے محل کے اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ آگ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک وہ آگ غائب ہو گئی اور ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ اے آدمی، کیا تم نے بھی وہ آگ دیکھی ہے جو ابھی میری طرف لپکی تھی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی۔ تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، اس کو راز ہی رکھنا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں سے ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ اپنے آپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اسے اپنی شرمگاہ کسی چیز سے باندھ کر رکھنی پڑتی اور وہ شرم سے لوگوں کے بیچ نہ جاتا، اپنے گھر میں ہی ہمیشہ بیٹھا رہتا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی جائے لیکن اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور وہ موت کا شکار ہو گیا۔ حضرت ابو قبیل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا، تو جس وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اچانک سورج گرہن ہونے لگا اور پھر سورج چھپتے چھپتے اتنا زیادہ چھپ گیا کہ دوپہر کے وقت رات کی طرح اندھیرا ہو گیا اور آسمان میں تارے نظر آنے لگے اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکری یا پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا، اور پھر 3 دنوں تک آسمان ایسا لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگلا واقعہ انشاءاللہ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوگا کہ ان کی بیوی نے کیسے ان کو زہر دے کر دھوکے سے مارا تھا۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ایک کمنٹ بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔